سیاسی ہلچل میں تیزی، وزیر اعظم عمران خان کی چودھری برادران کی رہائش کا آمد، وزیر اعظم سے چودھری برادران کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزراء کی بھی ملاقات میں شرکت، وزیر اعظم نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی، چودھری برادران کا ڈٹ کر وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان، چودھری برادران نے کہا کہ 14 سال بعد شہباز شریف کو ہمارا خیال آ گیا، عدم اعتماد کی باتیں افسانے ہیں، وزیر اعظم نے چین اور روس کے دورے پر چودھری برادران کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم اور چودھری برادران کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم نے دورہ روس بارے چودھری برادران کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی کی روک تھام کے لیے پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتوں کو کم کیا۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا ملک میں مہنگائی بہت بڑھ چکی، اس کو کنٹرول کریں۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہم بیٹھک، صوبے کے انتظامی اور سیاسی امور پر بات چیت، وزیر اعلیٰ نے ارکان پارلیمنٹ سے رابطوں بارے وزیر اعظم کو آگاہ کیا، ترقیاتی منصوبوں کو تیزی سے مکمل کیا جائے، قبضہ مافیا اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت۔ اپوزیشن اپنی ہی لگی آگ میں جل جائے گی، اتحادیوں سے رابطے میں ہیں، جلد ملاقاتیں ہوں گی، ہم نے اینٹ جوڑ کر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کی میڈیا سے گفتگو۔ شہباز شریف کو پرویز الہی کا انتظار، دونوں سیاسی جماعتوں کے قائدین کی ملاقات تاخیر کا شکار، ذرائع کے مطابق صدر نون لیگ نے چوہدری برادران کو عشائیے کی دعوت دی تھی۔ عام انتخابات کے لیے جوڑ توڑ کی سیاست شروع، آصف علی زرداری اور سراج الحق کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کی جماعت اسلامی کو انتخابی اتحاد کی پیشکش، آصف زرداری نے کہا کہ سیاسی معاملات میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، جماعت اسلامی نے پیپلز پارٹی کی اتحاد کی پیشکش پر مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں کمی سے اپوزیشن کے ارمان زمین بوس ہو گئے، ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں اپوزیشن کا کام صرف رونا دھونا رہ گیا، حکومت لاکھوں نوجوانوں کی اسکالرشپ سے تقدیر بدل رہی ہے، انڈسٹری کے لیے پیکج صنعتی ترقی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، پنجاب حکومت نے لاہور کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا، شہر کے سالانہ ترقیاتی بجٹ میں 6 ارب 97 کروڑ روپے کا مزید اضافہ کر دیا، لاہور میں ڈیولپمنٹ سیکٹرز کی مزید 103 نئی اسکیموں کی منظوری دے دی گئی، نئے منظور شدہ منصوبوں کو رواں مالی سال کے بجٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ مہنگی ایل پی جی نے پیٹرولیم مصنوعات پر ریلیف کو جلا دیا، پیٹرول 10 روپے سستا ہوا تو ایل پی جی 27 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی، گھریلو سلنڈر 319، کمرشل سلنڈر 126 روپے مہنگا ہو گیا، اوگرا نے نئی قیمت کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا، گھروں میں گیس آتی نہیں، مجبوراً ایل پی جی استعمال کرنا پڑتی ہے، قیمت بڑھنے سے صارفین شدید پریشان، مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ پیٹرول 10 روپے سستا، عوام نے ریلیف کو معمولی قرار دے دیا، صارفین کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ، شہری کہتے ہیں حکومت مہنگی اشیاء خورنوش کی نرخوں پر بھی نظر ثانی کرے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی، کرایوں میں بھی کمی کر دی گئی، ٹرانسپورٹرز نے کرائے 100 سے 200 روپے کم کر دیے، پشاور کے لیے 1500، سرگودا 650، ملتان 1230 روپے کرایہ مقرر، بہاولپور کا کرایہ 1300 روپے ہوگا، مسافروں نے بھی کرایوں میں مزید کمی کا مطالبہ کر دیا۔ شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کی کمپنیوں کی جائیدادیں منجمد کرنے کا معاملہ، ہائی کورٹ نے نیب سے 3 مارچ تک جواب طلب کر لیا، شہباز شریف کے داماد اور بیٹی کی کمپنیوں کی جانب سے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔
نیب میں آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس، برجیز طاہر کی عبوری ضمانت میں 15 مارچ تک توسیع۔ ابھی برجیز طاہر کو طلبی کا نوٹس نہیں بھیجا، تفتیشی افسر کا عدالت میں بیان۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ مالک کا چیک باؤنس ہونے پر ملازم ذمہ دار نہیں ہوگا، ہائی کورٹ سے کمپنی ملازم کی چیک باؤنس کیس میں عبوری ضمانت کنفرم۔ چیک باؤنس ہونے پر کن حالات میں کارروائی ہو سکتی ہے، جسٹس طارق سلیم شیخ نے قانونی نقطہ طے کر دیا۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے چیئرمین امجد علی آوان کی چھٹی، چودھری محمد عاطف کو نیا چیئرمین لگا دیا گیا، صوبیہ بھٹی کو ٹیکنیکل ڈائریکٹر تعینات کر دیا گیا۔ جعلی چیک کیس، تھانہ کہنا کے 5 پولیس اہلکاروں کی تنخواہ بند۔ پولیس اہلکار ماڈل ٹاؤن کچہری میں بطور گواہ پیش نہ ہوئے، عدالت نے مراسلہ CCPO لاہور کو بھجوا دیا۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پاکستان پوسٹ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا، پنجاب بھر میں ای چالان ڈیلیوری کو مزید مؤثر بنایا جائے گا، 3 شفٹوں میں دہندگان گاڑیوں کے خلاف ای چالان تیار کیے جائیں گے۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کو صحت کارڈ پر علاج معالجے کو مانیٹر کرنے کا ٹاسک تفویض، ہاسپٹل میں مریض کو علاج سے متعلق کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی کارکردگی اور نئے اقدامات کا جائزہ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ صوبہ بھر کے ہاسپٹلز میں مریضوں کے بہتر علاج معالجے کو یقینی بنا رہے ہیں۔ سگیاں روڈ اور ملحقہ علاقوں میں اداروں کی ناقص کارکردگی پر وزیر اعلیٰ کی جانب سے متعلقہ اداروں کو ہدایت نامہ جاری۔ وزیر اعلیٰ نے 7 روز میں سگیاں کے مقام پر سہولیات بہتر بنانے کا حکم دے دیا، DGLDA کو 7 روز میں سڑکیں مرمت کروانے کی ہدایت۔ LDA کے شعبہ انجینئرنگ کی مبینہ نااہلی اور کوتاہی، رواں مالی سال کے بجٹ میں فنڈز مختص ہونے کے باوجود خرچ نہ کیے گئے۔ بجٹ میں 20 کروڑ کے فنڈز مختص کیے گئے تھے، گلبرگہ کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ کے احکامات کے برعکس سڑکوں پر پیچ ورک کا کام نہ کیا گیا، ٹریفک روانی سست روی کا شکار۔ سول ڈیفنس کے رضاکاروں کے لیے اچھی خبر، رضاکاروں کو ورک مین کا مستقل درجہ دے دیا گیا۔ سول ڈیفنس ڈے پر تقریب اور واک کا اہتمام، ڈپٹی کمشنر لاہور کے بطور مہمان خصوصی شرکت، بولے سول ڈیفنس کا بم ڈسپوزیبل اسکواڈ متحرک رہتا ہے، رضاکار فیلڈ میں سیکیورٹی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں سالانہ سپورٹس فیسٹیول، وائس چانسلر پروفیسر اصغر زیدی کی قیادت میں مشل برادر ریلی کا آغاز۔ ریلی کلاک ٹاور سے سائنس بلاک تک نکالی گئی، کھلاڑیوں اور طلبہ کی کثیر تعداد ریلی میں شریک۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین کو سمن آباد میں سپورٹس گالا، طالبات کی جانب سے شاندار مارچ پاسٹ، خوبصورت دھنوں پر قومی ترانہ پڑھا گیا، طالبات، اساتذہ اور مہمان بچوں میں دوڑ کے مقابلے کروائے گئے۔ NCA میں فن پاروں پر مشتمل نمائش کا انعقاد، جاپان کے کونسلر کی نمائش میں خصوصی شرکت، نمائش میں مشرقی ایشیائی فن کو منفرد انداز میں پیش کیا گیا، نمائش لاہور آرٹس فاؤنڈیشن کے تعاون سے منعقد کروائی گئی۔ اور سہانا موسم اور باغوں کے دل فریب نظارے، جیلانی پارک میں موسم بہار کا استقبال، وزیر اعلیٰ پنجاب جشن بہاراں فیسٹیول کا کل افتتاح کریں گے، کھانے پینے اور ملبوسات کے سٹالز بھی قائم، میلہ 23 مارچ تک جاری رہے گا، شائقین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔